بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارتوں کا قرآن علی ابن ابی طالب۔ کون سا اسلام کا واقعہ ہے، کون سا اسلام کا مرحلہ ہے؟ سورہ برات کی تبلیغ جو 9 ہجری میں واقع۔ پیغمبر نے کسی کو بھیجا لیکن خدا نے وحی کی، اے مصطفیٰ یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کا نفس ہو، آپ کی جان ہو، جو آپ کے جیسا ہو، آپ میں سے ہو۔ اس لیے کہ مشکل مرحلہ تھا یہ اعلان کرنے کے لیے۔ جس طرح سے بت توڑنے کا مرحلہ تھا 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، تو ایک شخص جس سے اپنی قامت پہ بڑا ناز تھا کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بآسانی ان بتوں کو توڑ پاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان بتوں کو توڑوں۔ فرمایا تم رہنے دو، جو اتنے سال ان کی پرستش کرتا رہا ہو وہ ان کو توڑنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ علی ہے، پیغمبر نے اپنے کندھے پیش کیے، علی نے بت توڑے۔ بہت سارے ایسے کام تاریخ اسلام جو صرف امیر المومنین نے انجام دیا۔ ایسے سورہ برات کو جو پیغمبر اسلام نے بھیجا مشرکین مکہ کی جانب کہ تمہیں صرف 4 مہینے کی مہلت، اور 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکہ میں زندگی نہیں گزار سکتا، نہ کوئی عورت برہنہ طواف کر سکتی ہے، سب کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو معاہدے تھے جن کے ساتھ، اگر اب تک کوئی ان معاہدوں پہ پابند ہے اس کو مشروط اجازت ہے، باقی ہر فرد صرف 4 مہینے تک سکونت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ سورہ برات جس کا آغاز یہ لفظ برات سے ہوا، پہلے ایک اور فرد کو بھیجا پیغمبر نے، پھر وہی آئی، خود جائیں یا اپنی جان کو دے دیں، علی کو روانہ کیا۔ اور امیر المومنین نے وہ آیات راستے میں اس فرد سے وصول کی اور اسے کہا آپ کی مرضی میرے ساتھ چلیں، مرضی واپس چلے جائیں۔ لیکن اس فرد نے گوارا نہ کیا کہ علی کی قیادت میں مکہ کی طرف جائے۔ باطل ناخواستہ پلٹ کر آیا، علی گئے جا کر مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں، خانہ کعبہ میں، منا میں، عرفات میں، ہر مقام پر بار بار حضرت نے ان آیات کی تلاوت کی، ہر جگہ اعلان کر، یہاں تک کہ حضرت کا گلا بیٹھ گیا۔ تو بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرد ایک سورہ کی چند آیتوں کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ پورے قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ علی دین کے ترجمان ہے، ہر قدم پر، ہر مرحلے میں۔ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، ذات السلاسل ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، اور جتنی بھی جنگ حنین ہے سوائے غزوہ تبوک، ہر جنگ کا فاتح علی ابن ابی طالب۔ ورنہ جنہیں بڑی بڑی شخصیتوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ساری زندگی ان میں سے کسی ایک نے نہ اپنے جسم پر خراش لگنے دی، نہ کسی دشمن کے جسم پر خراش لگانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ نتیجہ ہے شجاعت علوی، ہر جنگ جو فتح ہوئی، کامیابی جو ملی۔ اور جیسے مجھ سے خواہش کی میں چند شخصیات جتنا میرے سینے میں سکت اور جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے، اتنی مخالف۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، یہ آیت سورہ انبیاء نحل کی 90 نمبر آیت، جس میں خدا فرما رہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور ایتاء ذی القربى کا۔ مفسرین نے لکھا احادیث کے روشنی میں یہاں اس آیت میں عدل سے مراد علی، احسان سے مراد فاطمہ، ذی القربى سے مراد حسن حسین۔ کہا ان 3 سے تمسک کرو، ان 3 کی اطاعت کرو، خدا تمہیں ان 3 کا حکم دیتا ہے، اور ینہا منع کرتا ہے۔ کس سے؟ 3 سے۔ کون؟ ایک باغی، ایک منکر، ایک فحشا۔ تینوں کا معنی واضح ہے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ فحشا کسے کہتے ہیں؟ باغی کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کے لیے روشن نہ ہو تو جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے مقابلے میں آ جائے وہی فحشا ہے، وہی منکر ہے، وہی باغی ہے۔ اس علی سے تمسک کا حکم دیا گیا۔ اور یہ عمر ابن عبدالعزیز ہے کہ 99 ہجری تک حضرت پر دشنام ترازی رہی، اور عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر جب علی علیہ السلام پر لعن طعن سب و شتم کو ختم کروایا تو اس آیت کو خطبے کا واجب حصہ قرار دے دیا۔ تب سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے خطبہ نماز جمعہ میں، کہ جس مقام پر آ کر خطیب علی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کرتا تھا، اس مقام سے ان گالیوں کو ہٹا کر
عمر ابن عبد العزیز نے اس آیت کو رکھوایا، علی دین کی اہم ترین ضرورت، اتنی دشمنیوں کے باوجود، اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنی سازشوں اور منصوبوں کے باوجود علی کس طرح سے آج بھی اہل خیرت، اہل معرفت، اہل دل، اہل شعور کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر میں ان شخصیات کو گنواؤں، اب میں شاید صرف فہرست ہی وہ بھی اجمالی طور پہ بیان کر سکوں، اگر آغاز سے شروع کروں، وہ بڑی شخصیت کہ دنیا اسلام میں عربی زبان میں جو جامع ترین لغت ہے، خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی۔ اب وقت نہیں کہ میں ان سے متعلق عرض کروں۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، 207 ہجری میں محمد بن عمر واقدی، جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی، یہاں تک کہ امام محمد بن جریر بن جزیر طبری، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تاریخ طبری جو امت مسلمہ میں سب سے زیادہ مشہور مانی جاتی، سب سے زیادہ جناب طبری نے جس شخصیت سے استفادہ کیا تاریخ میں وہ واقدی ہیں، یہ محمد بن عمر واقدی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں۔ ایک جملہ کہا علی سے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ جس طرح سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا ایک الگ معجزہ تھا، ہمارے نبی امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کا بھی معجزہ تھا، اور ختمی مرتبت کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب۔ اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل وہ شخصیت ہے 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ، شافعی، امام مالک، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، تینوں مل کر بھی احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے علم میں، معرفت میں، دنیا حدیث میں۔ یہ احمد ابن حنبل، ان کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل، جن کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، اپنے باپ سے ایک دن پوچھا کہ بابا ما تقول فی تفضیل الصحابہ، اے بابا تفضیل صحابہ سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو کہ سب سے پہلے عبداللہ بن عثمان بن عامر، اس کے بعد عمر ابن خطاب، اس کے بعد عثمان بن عفان، اس کے بعد طلحہ، اس کے بعد زبیر بن عوام، اس کے بعد سعد بن ابی وقاص، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مکی، یہ نام گنوائے، 7 نام لیے، ثم سکتا، پھر خاموش ہوا۔ جناب احمد ابن حنبل خاموش ہو گئے، اور بیٹا حیرت سے ٹکٹکی باندھے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور باپ نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا آپ نے اتنے نام گنوا دیے، لیکن ان ناموں میں علی کا ذکر نہیں کیا، علی کا نام نہیں لیا۔ تو احمد ابن حنبل نے کہا بیٹا تمہارا سوال غلط ہے، اپنا سوال درست کرو، تم نے مجھ سے اصحاب رسول سے متعلق پوچھا، علی من اہل البیت، علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد، علی کا تعلق اہل بیت رسول سے، کسی اور کا آپ کے ساتھ تقابل ممکن نہیں ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ اور پھر امام طبرانی، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، انہوں نے معجم الاوسط میں لکھا جس طرح سے اللہ کا دشمن کافر ہے اور اللہ کا منکر کافر ہے، اس طرح سے رسول اسلام کا دشمن آپ کا منکر وہ بھی کافر ہے، اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کا دشمن اور آپ کا منکر وہ بھی کافر ہے۔ یہ امام طبرانی، پہاڑ سے وزنی نام، یہ جتنے نام ہیں دنیا اہل تسنن میں سواد اعظم کے ہاں اس مکتب میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، جن پر مکتب اہل تسنن استوار ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو 405 ہجری میں صاحب مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشاپوری، جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، امام اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج کی طرز پر وہ احادیث جو چھوڑ دی تھی اور انہی کے معیارات پر پوری اترتی تھی، انہیں امام حسقانی نے آ کر مکمل کیا اور مرتب کیا اور مستدرک تحریر کی۔ اور باب فضائل علی میں امام اسماعیل بخاری نے 3 احادیث لکھی، صرف 3، درحالی کے جمہور سواد اعظم کی کتب حدیث میں علی علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق 30,000 احادیث موجود ہیں۔ 30,000 احادیث میں سے صرف 3 حدیثیں، یہاں تک کہ صرف ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے
پیغمبر اسلام سے علی کی عزت و عظمت و فضیلت سے متعلق 23,000 احادیث سنی ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کر 3 لکھی، اور 3 احادیث وہ بھی ادھوری، ناتمام، نامکمل۔ اور ان میں سے ایک حدیث کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس حدیث کو یہاں تک پہنچا کے چھوڑ دیا۔ لیکن صاحب مستدرک علی صحیحین امام حاکم نیشاپوری متوفا 405 ہجری، انہوں نے اس حدیث کو مکمل کیا۔ اتنا بڑا محدث، جب باقی محدثین نے اعراض کیا، اس لیے اعراض کیا کہ حدیث غدیر کے بعد دنیا حدیث میں علی کی خلافت پر نص سری ہے۔ یہ حدیث من کنت مولا کے بعد، حدیث غدیر کے بعد دنیا حدیث میں علی کی شان میں آپ کی خلافت کی حتمیت کے اوپر سب سے بڑی دلیل اور قطعی دلیل اور نص سری یہ حدیث ہے، جسے باقیوں نے نظر انداز کیا۔ لیکن امام حاکم نیشاپوری نے جرأت دکھائی اور اس حدیث کو ذکر کیا کہ پیغمبر نے یہاں تک فرمانے کے بعد فرمایا لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، اے علی ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا جانشین منتخب نہ کروں، آپ کو اپنا خلیفہ منتخب نہ کروں۔ یہ نص سری ہے، اس کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھو، یہاں تک کہ امام غزالی، پہاڑ سے وزنی نام، یہ امام غزالی دنیا تصوف میں، علم عرفان میں، علم حدیث میں اور علم تفسیر میں ان کی شخصیت شناختہ شدہ۔ امام غزالی متوفا 505 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پر یہ جملہ لکھا کہ میں نے علی کی زندگی کو پڑھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کائنات میں علی ابن ابی طالب کا علم لامتناہی ہے۔ یہ امام غزالی کہہ رہے، عام فرد نہیں کہہ رہے، کوئی کسی جماعت کا بانی یا کوئی مفتی یا کوئی فقیہ، نہ، امام غزالی جیسی شخصیت کا میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، علی کا علم لامحدود ہے، علی کا علم لامتناہی ہے۔ اور اس کے بعد امام جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، یہ جملہ لکھا، کہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے جار اللہ زمخشری، تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر مرحلے پر یا علی یا علی یا علی کہتے، کیوں علی کا ذکر کرتے، کیوں کسی اور کا ذکر نہیں کرتے؟ تو جار اللہ زمخشری نے جواب دیا، کہا میں اللہ اور محمد مصطفیٰ کے بعد علی کا نام اور علی کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جس طرح سے اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سعادت مند اور کامیاب ہو گیا، تو میں علی سے محبت کر کے اور علی کا نام لے کر کس طرح سے ناکام اور نامراد رہ سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، یہ صاحب تفسیر کبیر سب سے زیادہ معروف تفسیر دنیا تفسیر میں آپ کی ہے، امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ذیل میں یہ جملہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ اس آیت میں انفسنا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ علی نفس نبی، نفس رسول ہے، جان رسول ہے۔ اور پھر کہا علی صرف ایک صورت میں جان رسول قرار پا سکتے ہیں کہ پیغمبر کے جتنے بھی فضائل ہیں، پیغمبر کی جتنی بھی صفات ہیں، پیغمبر کی جتنی بھی کمالات ہیں، یہ سارے کے سارے علی ابن ابی طالب میں موجود ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی فضیلت کو کم کر دیا جائے تو پیغمبر میں ہو اور علی میں نہ ہو تو علی نفس رسول قرار نہیں پا سکتے۔ علی پیغمبر کے تمام صفات، اوصاف، فضائل، کمالات کے حامل اور واجد ہے۔ یہ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے کہا۔ اور اس کے بعد ابن عساکر جنہوں نے تاریخ مدینہ و دمشق لکھی ہے، 160 جلدوں پر مشتمل سب سے مفصل تاریخ، انہوں نے تعلق شام سے ہے لیکن کسی شام والے سے متعلق کچھ نہیں لکھا، بلکہ امیر المومنین سے متعلق ابن عساکر نے
3 جلدیں لکھی، مستقل 3 جلدیں اپنی تاریخ کی، 3 جلدیں آپ کے احوال سے متعلق اور آپ کے فضائل سے متعلق تحریر کی. اور اس کے بعد ابن جوزی جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب لکھی الموضوعات کے نام سے، جس میں 16,000 من گھڑت جعلی احادیث کو تحریر کیا جو پیغمبر سے منسوب کی گئی. اور اس کے بعد یہ جملہ لکھا کہ ان 16,000 میں سے کوئی ایک حدیث بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے علی کو اتنے فضائل عطا کیے اور پیغمبر نے علی کے اتنے فضائل بیان کیے کہ اب علی کے چاہنے والوں کو کسی جھوٹی حدیث کے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ہیں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی. اپنی کتاب الاتقان جو علوم قرآن کی جامع ترین اور ابتدائی ترین کتاب مانی جاتی ہے، یہ تحریر کیا کہ عہد رسول میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ تھے جو قرآن کی زیادہ معرفت رکھتے تھے اور جو قرآن کے مفسر مانے جاتے تھے. اور ان 10 میں سے سر فہرست علی ابن ابی طالب اور باقی 9 صحابہ اور جتنے بھی دوسرے صحابہ تھے جن کے پاس قرآن کا جزوی علم تھا. اگر 1.5 لاکھ صحابہ اور ان 9 مفسرین قرآن، ان صحابہ کرام کا علم اگر جمع کیا جائے قرآن سے متعلق اور اس کی نسبت لگائی جائے علی کے علم کے ساتھ، تو وہی حیثیت قرار پائے گی جو ایک قطرے کی سمندر کے مقابلے میں ہوتی. علی کا علم لامحدود ہے. اور وہ شاہ ولی اللہ دہلوی جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی، جن کی وفات 1162 ہجری میں ہوئی، ازالۃ الخفا میں جو جملے تحریر کیے. آج نام نہاد راشن فکر اٹھتے ہیں اور اٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، کعبہ میں پیدا ہونا کون سا بڑا کمال ہے. کہا اجماع ہے علماء اہل تسنن کا اس بات پر کہ اولین و آخرین میں صرف علی ہیں جن کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، جوف کعبہ میں ہوئی. امام حاکم نشاپوری نے بھی اپنی مسند کی 3ری جلد میں اس حقیقت کو بیان کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر کیا کہ جنگ احد میں جب سب پیغمبر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو پیغمبر نے اس موقع پر اعلان کیا، علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یا علی مرا اس ان جماعت نگیگا حق کے نصرت را بچا آورد کہ وقت نصرت است. اے علی مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچا، آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. 3 جملے کہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے. اگر ان 3 جملوں کا خلاصہ کیا جائے ایک جملے میں تو پیغمبر فرما رہے تھے یا علی مدد. تو یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، امام الانبیاء سید الرسل کی سنت ہے، جسے ہم اپنے سلام کے وقت اس لیے سلام کے ساتھ یا علی مدد کہہ کے سلام کرتے ہیں تاکہ سامنے آنے والے کا امتحان ہو جائے کہ ہمارے سامنے منافق کھڑا ہے یا مومن کھڑا ہے. سلامات بھیجیے خاندان. یہ علی یہ امیر المومنین اللہم صلی علی محمد. اتنی مخالفتوں کے باوجود اگر ہم مسلمین سے نکل آئیں، سواد اعظم جمہور اہل تسنن کے علماء سے مستشرقین کی طرف آئیں، خلیل جبران نے کیا کہا، شبلی شمائل نے کیا کہا، جور جرداق نے کیا کہا، اپنے اپنے بیانات ہیں. وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں. علی سرمدی ہے، علی لازوال ہے، علی آفاقی ہے، علی یونیورسل ہے، علی ہمگیر ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے بشر علی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. علی لازوال حقیقت ہے، علی خدا سمد کا عبد بے نیاز. یہ علی ابن ابی طالب آپ کی ابدیت کا راز جو میں رات میں عرض کر رہا تھا، نہ شجاعت ہے، نہ استقامت ہے، نہ عبادت ہے، نہ آپ کا زہد ہے، نہ آپ کا علم ہے، نہ آپ کی جود و سخا ہے. ساری صفات علی ہر جہت سے کمال ہی کمال ہے. کمال اندر کمال، جمال اندر جمال. یہ سارے فضائل ہوتے تب بھی علی کی محبوبیت اس درجے پہ نہ ہوتی جس درجے پہ ہے. یہ تمام کمالات علی کی ابدیت کا راز نہیں. علی کی محبوبیت کا راز نہ شجاعت ہے، نہ عبادت ہے، نہ باقی معاملات ہے، نہ باقی کمالات ہے، نہ باقی صفات ہے. علی کے ابدیت کا راز صرف ایک ہے اور وہ یہ جو میں نے رات عرض کرنے کی کوشش کی. علی
फना फी ज़ात तौहीद। तो पैगंबर ने फरमाया अली ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली सर से लेके पांव तक इश्क खुदा में, मारिफत खुदा में गर्क है। अली की जिंदगी में सिर्फ खुदा है, अली का आगाज खुदा है, अली का अंजाम खुदा है। अली की जिंदगी का आगाज सजदे से, अली की जिंदगी का अंजाम सजदे पर, और इन दो सजदों के दरमियान जो अली ने 63 साल गुजारे, इन 63 सालों के किसी लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी अली ने किसी बशर को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं होने दिया। ये अली का कमाल है, ये अली का इम्तियाज है, ये अली का तशख्खुस है। इसीलिए अली वजहुल्लाह है। इसलिए अल्लाह सूरह मुबारके रहमान में इरशाद फरमा रहा है हर चीज फना हो जाएगी सिवाय वजहुल्लाह के। अली सरमदी, अली लाजवाब, खुश नसीब है वो अफराद जिन्हें अल्लाह ने अली की मोहब्बत अता की। खुशा बहाल उन अफराद के। इसे सासा बिन सुहाने अबदी ने जब अमीरुल मोमिनीन को दफन किया गया, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा हाथ अली अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी उठाकर अपने सर पे डालते हुए कहा, ऐ अली, कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसके दिल में आपकी मोहब्बत खुदा ने रखी। हर एक के लिए ये जौहर नहीं है, ये अली है अमीरुल मोमिनीन, जिनकी जिंदगी के आगाज और अंजाम में सिर्फ खुदा। जंग खैबर की बस एक बात अर्ज करूं, जंग खैबर फतह हुई अली की शमशीर के नतीजे में, अली के तसद्दुक में, अली के सदक़े में। और जब माले गनीमत तकसीम हुआ, हर एक के हिस्से में कीमती चीजें आई, और अमीरुल मोमिनीन के हिस्से में सोने से बनी हुई तारों की एक चादर आई, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों की निगाहें खीरा हो रही थी, आंखें चुंधिया रही थी। एक सहाबी रिवायत करता है, जब मैंने ये चादर देखी, मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मैं ये चादर अली अलैहिस्सलाम से हासिल करूंगा। इसलिए मैं खैबर से लेकर मदीना तक अली के साथ शामिल सफर हुआ और बराबर अली के साथ ही रहा। सारे सफर में 180 किलोमीटर का तवील सफर तय किया, और हर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैं अली से कहता, ए अली, कितनी खूबसूरत चादर, कितनी अच्छी चादर है, देखने में कितनी भली लगती है, कितनी कीमती है, कितनी बेशकीमत है, कितनी उम्दगी से इसको बनाया गया। मैं बार बार अपनी दिलचस्पी का इजहार करता था ताकि अली मुतवज्जे हो, किसे बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं जानता था अली को सोने चांदी से और दुनिया के माल से कोई शगफ नहीं था। अली ने किसी न किसी को दे देनी है, बेहतर है मैं अली से ले लूं। मैं रास्ते भर 180 किलोमीटर कोशिश करता रहा अली ये चादर मुझे दे, लेकिन जब भी मैं चादर का किस्सा छेड़ता अली मेरी बात को सुनी अनसुनी कर देते। यहां तक कि हम मदीने के करीब पहुंच गए। मेरी हैरत बढ़ने लगी। बिल आखिर इतनी मर्तबा जब मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, अली ने ये चादर मुझे नहीं दी, तो फिर किसे देंगे? मेरा दिल कहता है अली ये चादर घर लेकर नहीं जाएंगे, अगर घर लेकर नहीं जाएंगे तो फिर किसे देंगे? इसलिए बाकी अफराद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, खुशी खुशी माले गनीमत उठाए हुए। ये अबुल आला मौदूदी ने तहरीर किया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने यह कहा कि जंग खैबर की फतह से पहले कभी किसी मुसलमान को पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ था। इसके बाद हमें पेट भर के खाना नसीब हुआ, और इतनी रेल पेल हो गई मुसलमानों की दौलत की कि अबुल आला मौदूदी ने कहा कि मुसलमानों के बच्चे, सहाबा के बच्चे मदीने की गलियों में दिरहम दीनार के सोने चांदी के सिक्कों से खेल रहे थे। किसकी जरबत के नतीजे में? अली की जरबत के नतीजे में। और खुद अली जिसकी वजह से सबकी मुश्किलें आसान हुई, खुद अली के घर में उस दिन भी फाका था। सहाबी कहता है मैं अली के पीछे चल रहा था, यहां तक कि अली घर जाने के बजाय एक और तरफ चल पड़े और एक और मोहल्ले में दाखिल हुए। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि अली एक गली में दाखिल हुए और एक दरवाजे पर पहुंचे। दक्कुल बाब किया, ये एक जगह थी जहां पिछली जंगों में शहीद हो जाने वाले सहाबा के बच्चों की किफालत के लिए पैगंबर इस्लाम ने एक सहाबी को मुअय्यन कर रखा था जो इन यतीमों का ख्याल रखता था, इनकी देखभाल रखता था। अली पहुंचे, दक्कुल बाब किया, दस्तक दी, दरवाजा खोला और अली ने वो बेशकीमत चादर और सहाबी को भी कायम यतीम बच्चों की किफालत का एहतमाम करना, इन्हें अच्छा खाना खिलाना, इनके लिए बेहतरीन लिबास और पोशाक का एहतमाम करना, ये कहकर चादर देकर अली खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़े। अब मेरी हैरत बढ़ रही थी और मेरी आंखों से अश्क जारी थे। और फिर जब मैं ये जानने के लिए कि अब अली क्या करेंगे, घर जाके क्या बात करेंगे, खाली हाथ जा रहे, क्या बताएंगे कि जंग खैबर मेरी वजह से फतह हुई, मैंने मरहब को मारा, मैंने अंतर को मारा, मैंने दर खैबर को उखाड़ा? ना, कोई और होता जाती अपनी तारीफों के पुल बांध देता। लेकिन अली जब अपने घर में दाखिल हुए, नबी ज़ादी को सलाम किया, बीबी ने सलाम का जवाब दिया और उसके बाद नबी ज़ादी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं शोर
اور سن رہی ہوں مدینے کی گلیوں میں کیا ہوا, کسی فتح ملی, کون ناکام ہوا؟ کہا علی نے بس ایک جملہ کہا, اے اللہ کے حبیب کی بیٹی, اللہ کا وعدہ پورا ہوا, آپ کے بابا سرخرو ہو گئے. یہ کہنے کے بعد شمشیر سیدہ کو دی اور علی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, اور میں بہت دیر تک کھڑے ہو کر علی کی آواز سنتا رہا. علی مسلسل پروردگار کا شکر ادا کرتے. یہ علی عاشق خدا, یہ علی محب خدا اور محبوب خدا, یہ علی ابن ابی طالب کہ پیغمبر نے فرمایا اے علی خدا کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, مجھے یا خدا جانتا ہے یا تو جانتا ہے, اور اے علی تجھے یا خدا جانتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں.